جابر بن یزید کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے اپنی غربت و احتیاج کا شکوہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جابر، ہمارے پاس کوئی درہم نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر بعد کمیت اسی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، فرزند رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے حضور ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ حضرت کمیت نے ایک قصیدہ پڑھا۔ جیسے ہی کمیت کا قصیدہ تمام ہوا تو امام نے غلام سے فرمایا کہ گھر سے ایک تھیلی لا کر کمیت کو انعام میں دو۔ غلام آپ کے بتائے ہوئے کمرے میں گیا اور وہاں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی اور وہ تھیلی کو لے کر باہر آیا اور کمیت کے سپرد کی۔ کمیت نے پھر کہا کہ مولا، اگر اجازت ہو تو ایک اور قصیدہ سناؤں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ضرور پڑھو۔ چنانچہ کمیت نے دوسرا قصیدہ پڑھا۔ امام نے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اسی کمرے سے ایک اور تھیلی لے آؤ اور کمیت کو بطور انعام دو۔ غلام دوسری تھیلی لایا اور کمیت کے سپرد کی۔ کمیت نے عرض کی، مولا، اگر اجازت ہو تو میں ایک اور قصیدہ آپ کی نذر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی اور کمیت نے اپنا ایک اور قصیدہ امام علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے پھر غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اسی کمرے میں سے ایک اور تھیلی لاؤ اور کمیت کے سپرد کر دو۔ غلام تیسری تھیلی لایا اور کمیت کو دے دی۔ کمیت نے عرض کیا، مولا، میں نے یہ قصائد دنیا کے حصول کے لیے نہیں لکھے۔ اپنے ان قصائد کے ذریعے سے میں نے حق مودت کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں اس انعام سے معذرت کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جب کمیت کا اصرار ملاحظہ کیا تو غلام سے فرمایا، ان تینوں تھیلیوں کو اٹھا کر کمرے میں رکھ دو۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب دیکھ کر ذہنی صدمہ ہوا اور دل میں کہا کہ ابھی میں نے اپنی احتیاج کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کمیت کو 30,000 درہم کا انعام دیا ہے۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال اٹھا تو آپ نے مجھے آواز دے کر فرمایا، جابر، اٹھو اور اس کمرے کو جا کر اچھی طرح سے دیکھو۔ میں اٹھا اور اس کمرے میں گیا تو مجھے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جابر، جو کچھ ہم نے تم سے مخفی رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم نے تمہارے لیے ظاہر کیا ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر میں لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں کی ٹھوکر ماری اور اونٹ کی گردن کے برابر اس میں سے سونا برآمد ہوا، اور آپ نے فرمایا، جابر، اسے دیکھو اور اپنے باوثوق بھائیوں کے علاوہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم جو کچھ چاہیں وہ کر سکیں، اور اگر ہم زمین کی تنابوں کو کھینچ کر اسے چلانا چاہیں تو اسے چلا سکتے ہیں۔ طبری امامی نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس کے آخر میں لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کئی بار زمین کے خزانوں کی چابیاں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ زمین کے تمام خزانے سنبھالیں، اور اس کے باوجود اللہ آپ کے آخرت کے حصے میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت پر غربت کو ترجیح دی تھی، اور ہم بھی دولت پر غربت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔